بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب مفاتیح الحیات کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18۔ اور یہاں پر میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کتاب کی تیسری فصل کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں، جس میں کہ مین ہیڈنگ جس کی ہے بیگانوں کے ساتھ برتاؤ، اور اس حوالے سے ہم پڑھتے ہوئے پیج 284 پہ آ گئے ہیں۔ اور یہاں پر اہل کتاب اور بریکٹ میں لکھا ہے غیر مسلموں کے ساتھ قلبی لگاؤ کی ممانعت، ہم اب یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بہت کچھ ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان لانے والوں، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم ان کے ساتھ محبت کے رشتے جوڑتے ہو، حالانکہ وہ قرآن اور اس برحق دستور کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 کا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ۔ اس آیت میں اہل کتاب کے ساتھ قلبی لگاؤ کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے، ان کی سرپرستی قبول کرے، وہ یقیناً انہی میں سے محبوب ہوگا۔ اور بریکٹ پہ لکھا ہے کہ وہ ظالم ہے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا، یقیناً ظالموں کو ہدایت نہیں، اور یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کا حصہ۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پھر سب ہیڈنگ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ دلی وابستگی سے نہیں کے اسباب، نون ہے چھوٹی ہے، نہیں کے اسباب، لکھا ہے انحراف سے بچاؤ۔ یہ پھر سب ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ ان سے کہیے کہ صرف اللہ کی ہدایت جو کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے ہی حقیقی ہدایت ہے۔ آپ اگر آگاہی حاصل کرنے کے بعد ان کی نفسانی خواہشات پر مبنی دین کی پیروی کریں تو خدا کے مقابلے میں آپ کا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 کا۔ اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 285 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اہل کتاب کی عداوت سے مومنین کی حفاظت، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ارشاد الہی ہے، یقیناً آپ یہودیوں اور مشرکوں کو ایمان لانے والے کا شدید ترین دشمن پائیں گے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، جو کہ ہم پیج 285 پر پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو کہ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے قرآن سے ان کی بے اعتنائی سے نجات۔ لکھا ہے جب ان کے پاس خدا کا ایک پیغمبر آیا جو ان کے پاس موجود توریت کی تصدیق کرتا تھا، تو ایک گروہ نے جسے کہ آسمانی کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی علماء نے خدا کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں اس کتاب کی بشارتوں سے چشم پوشی کی، گویا وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 کا۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر سب ہیڈنگ ہے کہ اہل کتاب کے اعتقادی انحرافات سے بچاؤ۔ ارشاد الہی ہے، یہودیوں نے کہا کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، خود ان کے ہاتھ بندھے جائیں، یہ لکھا ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور اس کی طاقت بے کراں ہے، وہ جس طرح چاہے عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین اور توحید سے ان کے انحراف کی آئینہ دار ہے۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ اہل کتاب کی جاہ پسندی کے شر سے حفاظت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہیے بس وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث سزا کیوں دیتا ہے؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے۔ اور جبکہ یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اہل کتاب کی چال بازیوں سے نجات، یہاں پر یہ سب ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اگرچہ یہ ممکن ہے کہ بعض اہل کتاب سچ مچ ایمان والے ہوں، پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ بنا بری قرآن فرماتا ہے، بعض اہل کتاب بریکٹ میں لکھا ہے یہودی علماء نے اپنے دین کے پیروکاروں سے کہا کہ مسلمانوں پر صبح کے وقت جو کچھ نازل ہوا ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو تمہارے قبیلے کی تائید کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ
کہ اس کی تصدیق کرو اور جو کچھ دن کے آخری حصے میں نازل ہوا ہے. پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس نے ایک اور قبیلے کی نشاندہی کی ہے بریکٹ کلوز اس کا انکار کرو. اور پھر آگے لکھا ہے کہ شاید مسلمان اس نقطۂ نظر سے پھر جائیں. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72. ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج 286 پر. اب یہاں پہ نقطہ لکھا ہے. نقطے میں لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل کتاب دین کی ابتدا میں نقطہ دوبارہ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل کتاب دین کی ابتدا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن اسی دن شام کے وقت اپنے ارتداد کا اعلان کرتے تھے تاکہ یہ بتائیں کہ ہم نے اس نئے دین اسلام کو آزما کر دیکھا لیکن اسے حقیقت سے تہی دامن پایا، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا. اب یہاں پر اگلی مین ہیڈنگ آئی ہے اہل کتاب کے ساتھ محتاط رویہ. اب اس میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کو سلام کرنے سے پہل کرنے کی ممانعت. یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل نہ کرو. جب وہ تمہیں سلام کریں تو اس کے جواب میں کہو وعلیکم. اور یہاں پر صرف لکھا ہے وعلیکم. اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 649. پھر لکھا ہے کہ اہل کتاب کی شباہت اختیار کرنے کی ممانعت. یہ سب سائٹ پہ لکھا ہے. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھی چھوٹی نہ کرو اور یہودیوں کی شباہت اختیار نہ کرو. اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130. پھر لکھا ہے ذمیوں زال میم یہ واو ذمیوں کی تقریبات میں شرکت کی ممانعت. مروی ہے کہ ذمیوں کے جنازوں کی تشییع میں شرکت نہ کرو. اب یہاں پہ نقطہ لکھا ہے کہ اس نہیں نون ہے چھوٹی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر اہل کتاب کی ثقافت اور ان کے اعتقادات کی تاثیر کا راستہ روکا جائے. اب یہاں پر ایک اور سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہود و نصارہ. یہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ معاشرت کے اکثر آداب کا ذکر اہل کتاب کی بحث میں گزر چکا ہے. یہاں فقط بعض خاص موارد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اب اس میں پھر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ باہمی برتاؤ میں یہودیوں پر نصارہ کی برتری. لکھا ہے کہ ارشاد الہی ہے یقیناً آپ یہودیوں اور مشرکوں کو اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں سب سے زیادہ سخت پائیں گے، نیز یقیناً اہل ایمان کے ساتھ محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے کہ جو مسیحی ہونے کا دعویٰ ان لوگوں کو پائیں گے جو مسیحی ہونے کا دعویٰ ہیں. یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے دعویٰ ہیں. اچھا ہم کتاب کے پیج نمبر 287 پر آ گئے ہیں. دعویٰ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان مذہبی علماء اور راہب پائے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے میں تکبر سے کام نہیں لیتے. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ پھر نقطہ لکھا ہوا ہے. نقطے میں لکھا ہے کہ نون کاف تے ہے. یہودیوں کے ہاں بھی مذہبی پیشوا اور علماء پائے جاتے ہیں. بنا بری یہودیوں پر عیسائیوں کی ترجیح کی وجہ نصارہ کے مقابلے میں یہودیوں کی استکباری خصلت ہو سکتی ہے. الف سین تے کاف بے الف رے چھوٹی استکباری خصلت ہو سکتی ہے. ایک اور آیت کہتی ہے کہ اہل کتاب میں ایسے افراد بھی ہیں جنہیں اگر آپ سونے کا ڈھیر بطور امانت دے دیں تو وہ اسے آپ کو واپس لوٹائیں گے. البتہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اگر آپ 1 دینار کا بھی امین بنا دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ ان کے سروں پر مسلط کھڑے رہیں اور زور دے کر ان سے اپنا حق خود مانگتے رہیں. امانت کی یوں رعایت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناخواندہ لوگوں، پھر بریکٹ پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اسرائیل کی نسل سے نہیں ہیں. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. کہ پھر پڑھتے ہیں کہ ناخواندہ لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق کی رعایت کریں. یہ لوگ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کا. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مجوسی میم جیم واو سین چھوٹی ہے. پھر ساتھ ہی حاشیے میں لکھا ہے کہ مجوسی 2 اصولوں یعنی نور بریکٹ میں لکھا ہے یزدان اور ظلمت یعنی اہریمن الف ہے رے یہ میم نون کے معتقد ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بھلائی نیکی اور نفع کا سرچشمہ یزدان ہے جبکہ خرابی برائی اور نقصان کا سرچشمہ اہریمن ہے.
اور اب یہاں پہ اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، الملل والنحل شہر ستانی لفظ مجوس، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اس کی ساری تفصیلات جان لی ہیں۔ اور اب ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ معاشرت کے اکثر آداب اور ان کے بیشتر حقوق کا تذکرہ اہل کتاب کی بحث میں گزر چکا ہے، یہاں بعض خاص موارد کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اس میں یہاں لکھا ہے مجوسیوں کی اہانت کی ممانعت، کہ اگر مجوسیوں کا دینی مقام یہود و نصارہ سے کمتر ہے لیکن اسلام کی نظر میں وہ انسانی حقوق اور احترام آدمیت سے بہرہ مند ہیں۔ ابو الحسن بہرہ مند ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مجوسیوں کا دینی مقام یہود و نصارہ سے کمتر ہے لیکن اسلام کی نظر میں وہ انسانی حقوق اور احترام آدمیت سے بہرہ مند ہیں۔ یہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی۔ اب ہم پیج 288 پر آ گئے۔ یہاں لکھا ہے کہ ابو الحسن حزا ہے زال الف، ہر زال پہ تشدید ہے۔ ابو الحسن حزا کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا، وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے قرض خواہ نے کیا کیا، تو میں نے کہا کہ وہ زنا زادہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے میری طرف غضب آلودہ نگاہ کی اور میں نے عرض کیا کہ قربان جاؤں، وہ مجوسی ہے جو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ فرمایا کیا یہ ان کے دین میں شادی یعنی بریکٹ میں لکھا نکاح محسوب نہیں ہوتا؟ یہاں سوالیہ نشان ہے، اور یہاں پر حوالہ کیا دیا گیا ہے، یعنی حوالہ دیا گیا ہے علل الشرائع میں کا صفحہ نمبر 540، یا صفحہ نمبر ہے یا یہ کہ وہ جو پوائنٹس علل الشرائع میں نمبر ہے 540۔ پھر لکھا ہے، آگے چلتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی اسے مجوسی ہونے کی وجہ سے زنا زادہ نہیں سمجھا جا سکتا، اور اس کا حوالہ ہے مختلف الشیعہ، نہیں پہلے ہم پڑھتے ہیں، پورا لکھا ہے کہ دیگر آسمانی ادیان اور دین اسلام کے برخلاف مجوسی شریعت میں محارم یعنی کہ ماں بیٹی اور بہن کے ساتھ شادی جائز تھی۔ تاریخ فقہ اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر اب یہاں پہ ساتھ ساتھ حوالہ ہے کہ مختلف اشیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 93 اور 94۔ اب حاشیے میں یہاں پر ابھی مزید کچھ تفصیلات ہیں، آئیے ہم وہ مل کر پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے ایران کے تاریخی اور آثار قدیمہ کے ماخذ میں اس بارے میں مذکور ہے کہ اسلام سے پہلے ایران میں نہایت قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شادی پسندیدہ عمل تھی۔ اسے خوتک دس، خے واو تے کاف اور دال سین اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اسے خوتک دس کہا جاتا ہے۔ وہ اسے خاندان کی حفاظت اور نسل کی پاکیزگی کا موجب سمجھتے تھے۔ کمبوجیا دوم، کاف میم بے واو جیم یہ ہے، کمبوجیا دوم نے اپنی بہن آتوسا الف مد آ تے واو سین الف، آتوسا کہ جو کورش کی بیٹی تھی کاف واو ریشین تھی سے شادی کی تھی، اور اردشیر دوم نے اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد اس کی 2 بیٹیوں آتوسا اور امستریدہ سے شادی کی۔ اب یہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ دیکھیے تاریخ اجتماعی ایران مرتضی راوندی، نگاہ پبلیکیشنز، تہران طبع دوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 587 اور 473۔ نیز تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان، اور پھر لکھا ہے یان ریپ کا ترجمہ عیسیٰ شہاب، اور پھر لکھا ہے انتشارات علمی و فرہنگی تہران طبع اول صفحہ نمبر 81، یہ حاشیے میں لکھا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اور بھی لکھا ہے کہ آخری صدیوں میں اور آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ مجوسیوں کے درمیان یہ رسم موجود نہیں ہے۔ ایک ایرانی مورخ نے قدیم مجوسیوں کے درمیان اس رسم کے وجود سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اشکانیوں الف شین کاف الف نون یہ واو نون غنہ، اشکانیوں کے دور میں تمام شہزادیوں کو شہزادے بہن کہا کرتے تھے کیونکہ یہ ایک ہی نسل سے تھے۔ چچا زاد بہن اور چچا کی پوتی نواسی وغیرہ بھی اسی عنوان کے تحت داخل تھیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ تاریخ ایران باستان، حسن پیر نیا اور دنیائی کتاب تہران طبع اول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2693۔ تو یہ سارا کچھ جو حاشیے میں تھا ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 289 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ
لکھا ہے بت پرست مشرکین، یہ بڑا لکھا ہے، اس حوالے سے مزید ہم سب ہیڈنگ کے ساتھ جانتے جائیں گے۔ اب بت پرست مشرکین کے بعد جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے بت پرستوں کی غذا کھانے کی ممانعت۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مجھے بھیڑ کے پائے سے تیار شدہ کھانے کی دعوت دے تو میں اس کی دعوت ضرور قبول کروں گا، یہ دین کا حصہ ہے۔ خدا نے مجھے مشرکین اور منافقین کے زادے راہ اور کھانے سے منع کیا ہے۔ اب یہاں پر جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے المحاسن اور صفحہ نمبر 411۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور سب ہیڈنگ ہے کہ مشرکین کا ہدیہ قبول کرنے کی ممانعت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عہد جاہلیت میں ایاز، عین یہ الف زاد، ایاز ایک اہم شخصیت اور اکاز کا قاضی تھا، عین کاف الف زوئے، اکاز کا قاضی تھا۔ جب وہ بھی مکے میں داخل ہوتا تھا گناہوں اور پلیدی کا لباس اتار دیتا تھا اور بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اس کی پاکیزگی کی وجہ سے لیتا تھا اور اسے پہن کر کعبے کا طواف کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ لباس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس دیتا تھا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو ایاز آپ کے لیے ایک تحفہ لے آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اے ایاز، اگر تو اسلام لا چکا ہوتا تو میں تیرا ہدیہ قبول کر لیتا، خدا نے مجھے مشرکوں کا عطیہ لینے سے منع کیا ہے۔ ایاز مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام پر بخوبی عمل کیا۔ اس کے بعد وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر جو حوالہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 142، یہ ہم نے نوٹ کر کے اب ہم آگے کی طرف جائیں گے، اور آگے کی طرف جانے کے لیے ہمیں پیج نمبر 290 پہ آنا ہوگا، اور ہم آگے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کافروں کی شباہت اختیار کرنے کی ممانعت۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوں وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں اور اپنے آپ کو میرے دشمنوں کی شکل میں نہ ڈھالیں، وگرنہ وہ میرے دشمن ہوں گے جس طرح وہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172، اور پھر لکھا ہے رے کاف الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی گروہ کا شبیہ بنائے وہ ان کے ساتھ ملحق ہوگا۔ ایسے لوگ کم ہیں جو ایسا کریں، ان کی شباہت اختیار کریں لیکن ان کے ساتھ ملحق نہ ہوں۔ اور اب یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ، یہ حکمت نمبر 207 کا۔ آگے چلتے ہیں، مشرکوں کے شہروں کو مسموم کرنے کی ممانعت۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے مشرکوں کے شہروں کو مسموم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر اس کا آپ کو پہلے میں حوالہ دے دوں، اوالی اللیالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186، یہ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر ہے کم سن اور عمر رسیدہ مشرکین کے قتل کی ممانعت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگلوں میں مشرکوں کو قتل کرو لیکن ان کے بوڑھوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے گمراہ فرقے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس فرقہ متوسع کا ذکر ہو، فیر قاف فرقہ متصوفہ ہے، میم تے سواد واو فے ہے، اسی لیے ہجے کر دی کہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں گے۔ مجھے ہجے میں اسی لیے کر دیتی ہوں کا ذکر ہو، لیکن وہ اپنی زبان اور اپنے دل سے ان کا انکار نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص ان کا انکار کرے گویا اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں کفار کے ساتھ جنگ کی۔ اور اس کا حوالہ ہے حدیقۃ الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 747 اور مستدرک الفصائل جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 323۔ اب یہاں پر پیج 291 پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا نقطہ یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو توحید
اور ولایت یا شریعت میں تقصیر روا رکھتے ہیں۔ اگرچہ اسلامی ماخذ میں تمام انحرافی فرقوں کے ساتھ برتاؤ اور تعامل کے طریقے ان فرقوں کے ناموں اور علامات کے ساتھ مذکور ہیں، لیکن بعض فرقوں کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے جو اصول و قواعد بیان ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ان کی طرح کے دیگر فرقوں کے احکام بھی ہاتھ آئے ہیں، اور وہ یہ کہ اگرچہ یہ فرقے مومنوں کے ہاں دیگر مسلمانوں کی طرح احترام و اکرام کے قابل نہیں ہیں اور مومنوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ قلبی اور عملی نفرت برتیں، اس کے باوجود کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان پر ظلم کرے، نیز ان کی جان و مال اور ناموس کے ساتھ تعرض کرے تے این رے زواد، مگر ان موارد میں جہاں قانون اجازت دے اس مسئلے کی تفصیل فقہی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فقہی کتابوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم یہاں پر تیسری فصل کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اب ہم پیج نمبر 292 پر آ گئے ہیں، جہاں سے چوتھی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ میں ہجے کر کے بتاؤں گی کہ اس کا مین ٹاپک کیا ہے۔ یہ ہے، پہلے میں پڑھ دیتی ہوں، مستضعف طبقہ، میم سین تے زواد عین فے، مستضعف طبقہ۔ یہاں مستضعف سے مراد وہ مرد، عورتیں اور بچے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی چارہ اور کفر و ضلالت سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر حوالہ ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 98 میں اس کا ذکر ہے۔ امید ہے کہ خدا ان کی بخشش اور مغفرت کا سامان کرے گا، اور یہ ہے حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 99 کا۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کا قول ہے، بریکٹ میں ایک ورڈ لکھا ہے فکری، اور پھر آگے لکھا ہے مستضعف وہ ہیں کہ جو نہ کفر برتنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ایمان لانے کی قوت کے حامل ہیں، بنا بری وہ مکلف نہیں ہیں، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404۔ یہ لوگ نہ مومن ہیں اور نہ کافر، بلکہ مخصوص حالات کے تحت واقع ہونے کی بنا پر انہیں مستضعف، یعنی پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ جسے کمزور رکھا گیا ہو، بریکٹ کلوز ہو گیا، کہا گیا ہے۔ مستضعفین نے کے ساتھ برتاؤ اور ان کی مدد کے بارے میں مومنین کو بعض خاص فرامین دیے گئے ہیں۔ آئیے یہ فرامین پڑھنے کے لیے ہم پیج 293 تک آگے ہیں۔ لکھا ہے مستضعفین سے اظہار بیزاری کی ممانعت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ زرارہ ان کا بیان ہے کہ میں ہمران یا بکیر کے ہمراہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ دوستی کے معاملے میں ایک معیار قائم کیا ہوا ہے، جو کوئی ولایت کے مسئلے میں ہمارے ساتھ موافق ہو، خواہ وہ الوی ہو یا غیر الوی، ہم اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی ہمارا مخالف ہو، خواہ الوی ہو یا غیر الوی، ہم اس سے بیزاری چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے زرارہ، خدا کا کلام تیرے کلام سے زیادہ سچا ہے۔ پس جن لوگوں کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا کہ، اب جو یہ فرمایا ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 98 ہے، اور لکھا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک گروہ، اس میں ایک گروہ، اور اس کے بعد پھر یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جنہیں نہ قطعی طور پر سزا کا مستحق کہا جا سکتا ہے اور نہ ان کی بخشش کا کوئی سبب موجود ہے، بریکٹ کلوز، کہ جن کے انجام کے بارے میں خدا ہی فیصلہ کرے گا، نیز نیک اعمال اور گناہوں کو مخلوط کرنے والے اور اصحاب اعراف، نیز وہ لوگ جنہیں کچھ عطا کیا جائے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 اور 383۔ اب پھر نئی ہیڈنگ ہے ساتھ کہ مستضعفین کی مالی مدد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق کون ہیں؟ فرمایا، محمد اور آل محمد کے مستضعف شیعہ، جن کی دینی بصیرت مضبوط نہ ہو، جن لوگوں کی دینی بصیرت قوی ہو، نیز خدا کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے بیزاری کے باعث ان کی معرفت اچھی ہو چکی ہو، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ یہ لوگ تمہارے پدری اور مادری بھائیوں جو اس بصیرت سے آری ہوں، ان کے مقابلے میں
تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل شیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 229، اور یہ ہم نے مکمل کر لی ہے چوتھی فصل، پیج 294 پہ ہم پہنچ گئے تھے، اور اب ہم پیج 295 پہ 5ویں فصل پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کی مین ہیڈنگ ہے حملہ آور اور دشمن عناصر۔ لکھا ہے دشمنی کے موارد مختلف ہوتے ہیں، گاہے دشمن اور دشمنی کے مقابلے میں بیدار ہوشیار رہنے اور استقامت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور گاہے دشمنی برتنے سے پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ان دونوں پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شیطان، منافقوں اور ملحدوں کی عداوت کے مقابلے میں بیدار رہنے اور پائیداری دکھانے کی تلقین کی ہے۔ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے دشمن سمجھو، اور یہ ہے حوالہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اس کا بیان ہے۔ پھر لکھا ہے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے انتہائی سخت دشمن ہیں، ان سے خبردار ہو، اور یہ ہے حوالہ سورہ منافقون آیت نمبر 4 جس میں اس کا ذکر ہے۔ پھر ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملحدوں سے دوری اور بیزاری کو دوسروں کے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے اس امر کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے گفتار و کردار میں تمہارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان کا جو میں بریکٹ میں دیا ہے بتوں، اور ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، تم ہمارے شرک برتنے کے مخالف۔ ہم دوبارہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، ہم تمہارے شرک برتنے کے مخالف ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارے شرک برتنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دشمنی اور کینہ وجود میں آیا ہے، مگر یہ کہ تم خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، اور ہم پیج 296 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس کے برعکس اللہ کے دوستوں اور مومنوں سے عداوت برتنے کی مذمت ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے مومنوں کے درمیان کینہ و عداوت کا بیج بوئے، اور یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ہمیں مل رہا ہے۔ اسلامی احکام کا محور یہ ہے کہ بندگان خدا کے ساتھ دشمنی کی نفی کی جائے، نیز ان کے ساتھ محبت و مودت اور نرمی کا اظہار کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی باہمی عداوت کے بارے میں مجھے جو تلقین کی ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ سب کو باہمی عداوت سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں پر اب حوالہ ہے اس پوری بات کا الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ بتوں کی پرستش کی ممنوعیت، میم نون واو عین یہ تے، ممنوعیت کے بعد مجھے کسی چیز سے اس قدر منع نہیں کیا گیا جس قدر لوگوں کے ساتھ عداوت سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ہے حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں تحفۃ عقول صفحہ نمبر 42۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آیا اس نے مجھے نصیحت کی، آخر وہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ لوگوں کی باہمی عداوت کو پرانگیختہ کرنے سے بچیں، کیونکہ اس سے عیوب برملا ہوتے ہیں اور عزت زائل ہوتی ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ آگے چلتے ہیں۔ لقمان حکیم نے بھی فرمایا ہے کہ کسی ایک کو بھی اپنا دشمن نہ بناؤ، کیونکہ ایک دشمن بھی بہت ہے، اور یہ ہے حوالہ الامالی صدوق 669 پیج ہے۔ پھر ہم آ گئے ہیں پیج 297 پہ، اور یہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ کے دشمنوں کی اقسام۔ آئیے جانتے ہیں دشمنوں سے مربوط نکات کو ذاتی دشمنوں اور نظریاتی دشمنوں کے درمیان فرق کے حساب سے الگ الگ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کی نوعیت مختلف ہے۔ اب لکھا ہے نمبر 1 ہے ذاتی دشمن۔ ذاتی دشمن وہ ہیں جو کسی آدمی کی صرف ذات سے عداوت برتتے ہیں۔ اس قسم کے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں احادیث کے اندر جو تعلیمات مذکور ہیں ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب چھوٹی سب ہیڈنگ آتی جائیں گی، آئیے ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے عدل و انصاف۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دشمن کے ساتھ عادلانہ سلوک کرے اور بے انصافی سے اجتناب کرے۔ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جماعت کے ساتھ تمہاری عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ عدل و انصاف برتو کہ یہ تقوی
کے زیادہ قریب ہے، اور یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا حوالہ۔ پھر نیکسٹ آگے لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، میں آپ کو تنگ دستی اور تونگری دونوں حالتوں میں خدا سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، نیز دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 88۔ پھر لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مومن کو توصیف کرتے ہوئے فرمایا، وہ اپنے دشمنوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہاں پر اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ پھر ہے مسلمانوں کے شایان شان ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو نچھاور کرو، عام لوگوں کو خندہ پیشانی اور محبت سے نوازو، اور اپنے دشمن کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرو۔ یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 147، اور ہم اس کتاب کے پیج 298 پر آ گئے ہیں۔ پھر اگلی سب ہیڈنگ ہے کہ دشمن کے حق میں گواہی سے اعتراض کی ممانعت۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پرہیزگاری کی توصیف میں فرمایا کہ جو راز اس کے سپرد کیا گیا ہو وہ اسے دوستوں کے ہاں فاش نہیں کرتا، اور اپنے دشمنوں کے حق میں سچی گواہی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور یہ ہے حوالہ صفات الشیعہ صفحہ نمبر 24۔ آگے اگلی سب ہیڈنگ ہے ایفائے عہد۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دشمن کے ساتھ کوئی عہد باندھے یا اس کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اپنا عہد نبھا کر اس عہد کی حفاظت کر اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر، اور اپنی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ ادا کر۔ جی یہ یوں مکمل ہوا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ نامہ 53۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر سب ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ دشمن کے ساتھ اف و درگزر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تجھے چاہے اس کا احترام کر اور اپنے دشمن کے ساتھ درگزر سے کام لے تاکہ تیری فضیلت کامل ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے غرر الحکم صفحہ نمبر 435۔ پھر ہے سب ہیڈنگ دشمن کے مقابلے میں سکوت اور صبر۔ جابر کا بیان ہے امیر المومنین علیہ السلام نے سنا کہ ایک شخص قمبر کو دشام دے رہا ہے اور قمبر اسے جواب دینا چاہتا ہے۔ دشنام دے دال شین نون الف میم دے رہا ہے اور قمبر اسے جواب دینا چاہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قمبر سے فرمایا، اے قمبر صبر سے کام لے، اس سے چشم پوشی کر تاکہ تو رحمان کی خوشنودی حاصل کرے، شیطان کو غضبناک کرے اور اپنے دشمن کو سزا دے۔ قسم ہے اس کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو خلق کیا کہ مومن نے اپنے خدا کو حلم سے بڑھ کر کسی اور چیز سے خوش نہیں کیا، نیز شیطان کو خاموشی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے خشمگین نہیں کیا، اور سکوت سے بڑھ کر کسی چیز سے احمق کو سزا نہیں دی۔ اب یہاں پر حوالہ ہے العمالی مفید اور صفحہ نمبر 118۔ اب آئیے ہم پیج 299 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے سب ہیڈنگ ہے کہ مومن کی شکایت کرنے والے کے حقوق۔ آئیے یہ سب ہیڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہیڈنگ ہے، مومن کی شکایت کرنے والے کے حقوق۔ لکھا ہے مومن کے لیے زیبا نہیں کہ اپنے دشمن کے حقوق سے چشم پوشی کرے، کیونکہ یہ بجائے خود ظلم کے جبکہ مومن ظلم سے پرہیز کرتا ہے۔ اپنے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص تیرا مخالف ہے اور تیرے خلاف شکایت کرتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا دعویٰ برحق ہے تو اس کے حق میں اپنے خلاف گواہی دے، نیز تو اس پر ظلم نہ کرے اور اس کا حق بطور کامل ادا کرے۔ اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ہو تو اس سے نرمی برت اور اس معاملے میں اس کے ساتھ نرمی کے علاوہ کوئی سلوک نہ کر۔ اس کے معاملے میں اس کے معاملے میں اپنے خدا کو ناراض نہ کر۔ طاقت صرف خدا کی جانب سے ہے، جس کے خلاف تو شکایت کرے اس کا حق یہ ہے کہ اگر تیرا دعویٰ برحق ہے تو اس کے ساتھ خوبصورت اور مختصر گفتگو کر اور اس کے حق کا انکار نہ کر۔ اگر تیرا دعویٰ غلط ہے تو خدا سے ڈر، اس کے حضور توبہ کر اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو جا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624۔
اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ عداوت میں کمی کے عوامل۔ اگر مومن کی کسی سے عداوت ہو جائے تو بہتر ہے کہ مومن اس عداوت کو کم کرنے کی تدبیر کرے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماضی کے حکماء ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ چند قسم کے لوگوں کے ساتھ آمد و رفت رکھی جائے۔ نویں قسم کے لوگ وہ دشمن ہیں جن کا فتنہ نرمی کے ذریعے دب جاتا ہے، نیز تدبیر، نرم مزاجی، لطف و مہربانی اور ملاقات کے ذریعے ان کی عداوت برطرف ہوتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 426 اور 427۔ اب نمبر 2 پہ یہاں پہ لکھا ہے دین کا دشمن۔ لکھا ہے دین کا دشمن ذات کے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے اپنا دشمن قرار دو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہم پیج 300 پر آگے ہیں۔ بنا بری دین کے دشمن کے ساتھ مناسب حکمت عملی اپنانا ایک بہت حساس اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے زیادہ ہوشیاری، تدبیر اور کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیات و روایات میں دشمنان دین کے بارے میں جن تدابیر کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے بعض کا یہاں ذکر کیا جائے گا۔ آئیے ان میں سے پڑھتے ہیں، سب ہیڈنگ کے ساتھ وہ ہوں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے ہدف پر ڈٹے رہنا۔ ارشاد قرآنی ہے کہ یہاں یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے گفتار و کردار میں تمہارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، تو ہم تمہارے شرک برتنے کے مخالف ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارے شرک برتنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دشمنی اور کینہ پیدا ہوا ہے، مگر یہ کہ تم خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کا حوالہ۔ پھر لکھا ہے یعنی دشمن کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا طرز عمل نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم ایمان نہ لے آؤ ہمارے درمیان یہ دشمنی قائم رہے گی، کیونکہ کافر کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ محبت کا جلوہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کافر کو دوست رکھتا ہے اس نے خدا سے عداوت برتی ہے، جو شخص کسی کافر سے نفرت کرتا ہے بے شک اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بے شک خدا کے دشمن کا دوست خدا کا دشمن ہے۔ یہ اب ہے حوالہ المعالی صدوق اور صفحہ نمبر 605۔ پھر آگے چلتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایمان کی محکم ترین رسی اللہ کی خاطر محبت کرنے، اللہ کی خاطر نفرت کرنے، خدا کے دوستوں سے دوستی برتنے اور اللہ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنے سے عبارت ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں عزت نفس کی حفاظت۔ آئیے پڑھتے ہیں، مومن خداوند قادر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی ہر چیز کو خدا کی ملکیت سمجھتا ہے اور اس سے مدد چاہتا ہے۔ مومن مشکلات کے وقت تدبیر اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے سے احتراز کرتا ہے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے۔ امام باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے تھے کہ احتیاج کے وقت ہمارے دشمن سے مدد نہ مانگو، نیز ان سے کھانے پینے کی اشیاء طلب نہ کرو۔ اور یہ ہے حوالہ الدعوات اور صفحہ نمبر 230۔ ہم کتاب کے صفحہ 301 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ نئی ساتھ جس طرح سب ہیڈنگز ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں دوسرے ہے کہ دشمن کی مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب۔ لکھا ہے دشمن جن طریقوں سے اپنے اہداف تک رسائی حاصل کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مختلف میدانوں میں مسلمانوں کے درمیان اپنی ثقافت اور اپنے طور طریقوں، مثلا کھانے پینے، پہننے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے طریقوں کے نفوذ اور ان کی ترویج کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی شباہت اختیار کرنے سے پرہیز کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے دشمنوں کا لباس مت پہنو، میرے دشمنوں کے کھانے مت کھاؤ اور میرے دشمنوں کے طور طریقے نہ اپناؤ، وگرنہ جس طرح وہ میرے دشمن ہیں اسی طرح تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے۔ اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ اب ایک اور ہم ہیڈنگ ہے کہ ہمہ جہت دفاعی تیاری۔ سب ہیڈنگ میں لکھا ہے دشمن کی مکاریوں اور سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہمہ پہلو تیاری اور ہوشیاری ایک عاقلانہ کام ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر خوب زور دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، تم مومنوں کو چاہیے کہ اپنے آس پاس موجود کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حتی المقدور جنگی قوت اور آمادہ گھوڑے تیار کرو جنگ کے لیے۔ تم اس طریقے سے خدا کے اور تمہارے دشمنوں کو ڈرا سکو گے
اور ان سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے خیال کو سلب کرو، علاوہ ازیں دیگر دشمنوں یعنی کہ جنہیں تم نہیں جانتے لیکن خدا انہیں جانتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عسکری قوت فراہم کرو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عسکری تیاری کے بارے میں فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، تم ان کے ساتھ جنگ کرنے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، کسی قوم کے اوپر ان کی بستیوں کے اندر جنگ مسلط نہیں کی گئی ہے مگر یہ کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ 5 اور نہج البلاغہ کا خطبہ 27۔ اور ہم اب اپنی ریڈنگ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں پیج 301 پہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریڈنگ میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔